الرحمن الرحیم حامدن و مصلیً و مسلمہ۔ انسان ہمیشہ ایک منزل کی جستجو میں رہتا ہے۔ وہ منزل دو چند چیزوں کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ وہ کچھ چاہتا ہے جو اس کے لیے کامیابی کا ثمرہ بھی بن جائے، کامیابی کا ضامن بھی بن جائے۔ تو اس کے لیے انسان کو دو بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا بہر صورت، خواہ اس کی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، اس کی ضمیر کے خلاف کیوں نہ ہو، اور اس کی اپنے دنیا داری کے خلاف کیوں نہ ہو، اس کی سرمایہ کاری کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بہر صورت انسان کو یہ چیلنج آزمانا پڑے گا اور اس کے خلاف مد مقابل کرنا پڑے گا، تو جا کر انسان کو پھر اس اپنے کامیابی پر ثمرات دکھنا شروع ہو جائیں گے، ورنہ اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر پائے گا، نہ اس کے لیے کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی کامیابی کے لیے ان دو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے لیے انسان نے اس سے بہر صورت آزمانا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے صبر جیسا عظیم چیز کو دنیا کے اندر ازمودہ فرمولہ بتایا ہے۔ صبر ہی وہ چیز ہے جس کے لیے انسان کو اپنے ضمیر کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف، اپنے کام کے خلاف اور اپنے چلتے پھرتے زندگی کے خلاف کرنا پڑے گا۔ بسا اوقات انسان کے لیے بہت سارے ایسے مراحل آئیں گے جہاں پر ان کو کرنا پڑتا ہے تو اس کو صبر اس کو بتاتا ہے اب نہیں۔ بہت سارے ایسے مراحل آئیں گے جہاں پر ان کو نہیں کرنا پڑتا، صبر ان کو بتاتا ہے کہ اب بھی نہیں، کیونکہ صبر انسان کو ایک ایسا فارمولہ بتاتا ہے جہاں پر انسان کو ہر موقع کے مطابقت سے، ہر موقع کی مناسبت سے اس سے وہ اس چیز سے نکالتا ہے جہاں پر انسان کی ناکامی ہو، جہاں پر انسان کے لیے نقصان ہو، جہاں پر انسان کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی ہو، تو صبر اس سے بتاتا ہے اب رک جائے، اب رک جائے، اب نہ کرے، اب آپ کے لیے یہ چیز نامناسب ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ جو چیز فرمائی ہے وہ صبر ہے، چونکہ یعقوب علیہ السلام کی کہانی بھی اور اس کا واقعہ بھی جتنا بھی اس کا دار و مدار ہے وہ ایک چیز پر ہے، انہوں نے بھی صبر جمیل سے کام لیا۔ تو صبر جمیل بھی انسان کے لیے بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔